اب ہم یہ کر چکے، اگلا پارٹ ہے کہ میں نے اس نالج کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب شیئر کرنے کے لیے جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جی میں نے ویب سائٹ بنا دی ہے. اس سے مجھے ایک تھوڑا سا ایکچوئل لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ملک کے لیے ایک بڑی اچھی نالج پورٹل بنایا ہے، تو 2 سال ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو ایویلیویٹ کر کے دیں، یعنی یہ اسٹیج کر کے دیں. تو مجھے ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ مل گیا یا جاب مل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات پھر یہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو پورٹل ہے نا اس کے پیچھے جتنے بندوں نے بھی اس سے نالج لینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس ویب سائٹ پہ گئے، آپ نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں یوزرز ڈیٹا. تو مجھے وہ یوزرز ڈیٹا چاہیے تاکہ میں وہ دیکھ سکوں کہ دنیا کے کس ملک کے یا پاکستان کے کس شہر کے کس بندے نے، پتہ چل جاتا ہے نا انٹرنیٹ پہ کہ کہاں سے ایک بندہ ایکسیس کر رہا ہے. تو کیا زیادہ تر لوگ کراچی کے ایکسیس کر رہے ہیں جو ٹریڈ کے ہیں، یا لاہور کے، یا انڈیا کے، یا کوالالمپور کے. تو میں وہ ڈیٹا، پتہ چلا کہ 2 سال میں صرف 17 پیپل، صرف 17 بندوں نے اس میں سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں لی تھی، اور ان میں سے بھی کوئی 10 کو تو کچھ ملا ہی نہیں تھا. اور ساتھ میں کیا، پیسے کتنے خرچ ہوئے ہیں؟ $some million. وجہ کیا کہ آپ کا جو وہ یہ تھا نا، آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بنا ہوا ہے. اب آپ ہی تو نہیں پتہ چل جائے گا، آپ اس چیز کو اناؤنس کریں گے، پاپولرائز کریں گے، اس کے اندر ایسے میکنزم ڈالیں گے جس کو سرچ آپٹیمائزیشن کہتے ہیں، کہ لوگ اگر وہ ڈھونڈیں تو وہ ویب سائٹ آہستہ آہستہ آئے اوپر. وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا، یعنی کہ گویا کہ وہ لوگوں کے کام کا ہی نہیں تھا. جو 2 دفعہ گیا ہے نا، اس نے بھی آگے دوسرے کو نہیں بتایا. ٹھیک. تو اور ایک بات یہ ہے کہ اب خود سے لوگ نہیں جاتے. جو ہوتا ہے نا کہ میں خود جاؤں گا اور وہاں دیکھوں گا، وہ جاؤں گا اگر مجھے معلوم ہوگا کہ ہاں خان اکیڈمی اچھا نالج ہے یا فلاں نالج پلیٹ فارم اچھا نالج ہے، تو وہ میں جاؤں گا. خود سے پش کرنا پڑتا ہے. پل بیسڈ نالج جو ہے نا وہ نہیں چلتا. پش کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہ نالج لیں، اور آپ کے ریڈار میں آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے کہ یار اتنے یہ اسکول ٹیچرز ہیں، یہ پیرنٹس کی کمیونٹی ہے، یہ ان 5000 ٹیچر کو تو ہم نے خود ٹرین کروایا ہوا ہے، ان کے میرے پاس ای میلز واٹس ایپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس اتنے 2000 اسکول ٹیچرز کے ہیڈ ماسٹرز کے نمبرز ہیں، میرے پاس پالیسی والوں کے نمبرز ہیں، میرے پاس محکموں کے ہیں، منسٹرز کے ہیں، فلانے کے ہیں. میں نے خود ان کے نمبرز پہ ان کے ریلیونٹ، جنک میل نہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز آپ کے سارے 25 ہو گئے نا، اس سے متعلق، ادروائز وہ آپ کا پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو اور والنٹیرلی پھر سبسکرائب کرنے کی آپشن ہو اور انسبسکرائب کرنے کی بھی آپشن ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو نہیں پڑھنا چاہتا، تو ایتھیکلی آپ اسے نہیں اس کے خام خواہ اس کے ان باکس میں پھینک سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سوشل میڈیا کو اس میں استعمال کریں، لیکن یہ پرو ایکٹیو اور اگریسو ہونا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے اور کتنی خوبصورت دنیا میں تعلیم اب ہوتی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں اس کو اپریشیٹ کیا کروں گا کہ کتنے ٹیسٹی چیزیں اویلیبل ہیں، کیا خوبصورت ریسیپیز اویلیبل ہیں، وہ اسے نہیں پتا. تو لہذا اسے جگانے کی ضرورت ہے. تو ڈونٹ یوز دا پل ٹائپ، یوز دا پش ٹائپ میکنزم. اب اس کے پیچھے اسٹیک ہولڈر ڈیٹا بیس نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وہ آرگنائز کرنے کے میکنزم نہیں ہے. عرفان سرفراز کے پاس کوئی چیز بھیجنی ہے تو آپ وہی چیز بھیجیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پروفائل کے ریلیونٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کے پیچھے پھر آپ کو لوگوں کے پروفائل بلڈ کرنے ہیں، لوگوں کو رجسٹر کرنے کی آپشنز بھی رکھنی ہے. نہیں رجسٹر کر کے بھی کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو فائن گڈ، رجسٹر بھی ایزی رکھیں کہ ٹھیک ہے گوگل سے رجسٹر کر لو، ٹک ٹاک سے رجسٹر کر لو، فلانے سے رجسٹر کر لو، تاکہ اسے وکھرے کو 50 بٹن نہ دبانا پڑے. پھر اس کی پروفائل مینٹین کہ اس کے انٹرسٹ کے ایریا کیا ہیں. یہ بچہ تو ہمیشہ ہسٹری دیکھتا ہے، یہ ایجپٹالوجی دیکھتا ہے، یہ بچہ ہمیشہ گیمز کے بارے میں دیکھتا ہے، یہ سپورٹس کے بارے میں دیکھتا ہے، یہ بایو کی اسٹوڈنٹ ہے جو اکثر یہ دیکھتی ہے، یا یہ پیرنٹ یہ دیکھتا ہے. اس کے حساب سے چیز ٹیون کر کے اسے بھیجنی پڑتی ہے، ورنہ وہ جنک ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ نے ایک نئی چیز بنائی، کیونکہ آپ بھی تو کئی نالج ایسٹ کریٹ کر رہے ہوں گے. آپ کے ٹیمپلیٹ، آپ کے فارم، آپ کی پروجیکٹ کے مختلف طریقے، میتھڈالوجیز، وہ بھی اس کا حصہ ہوں گی آپ کے نالج ایسٹس کا. تو اس کا ایک پارٹ ہوگا جو دنیا دیکھ سکتی ہے، فری ہے. ایک پارٹ ہوگا جو صرف انٹرنل آپ کی کے ایم ٹیم دیکھ سکتی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی نالج کو کلاسیفائی بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل نالج ہے, یہ ابھی ہم نے دنیا کو نہیں دیا, ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, ویریفائی کرنا ہے, پلس یہ آرگنائزیشن کا, اور کچھ یہ ہے جو اوپن ہوگا. تو یہ شیئر کرنے کا, ایون ٹیم کو بھی شیئر کرنا چاہیے. ایک نیا بندہ آیا, اسے نہیں پتا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, تو زیادہ نیا بندہ آئے گا تو اس کو یہ بتانا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں, اس کا ٹریننگ ماڈیول ہونا, اس کا ایک واک تھرو ہونا, وہ اسی میں وہ انٹرنل ٹریننگ سیشنز بھی سارے اسی میں ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں نالج ایسیٹس. تو میرے ڈاکومنٹ, میرے ٹیمپلیٹ, میری کتابیں, میری جتنے بھی وہ چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں, اور کچھ کریٹ ہو رہی ہیں ابھی اناؤنس نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو ان کے سارے ورژن, ہر سال ورژن چینج ہوتا رہتا ہے, تو وہ نالج ایسیٹ کا حصہ ہوں گے, نالج مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہوں گے, اور وہ لوگوں کو شیئر کیے جائیں گے. پھر ایونٹس کے حساب سے شیئر کیا جاتا ہے. رمضان آ رہا ہے تو لوگوں کو رمضان کی چیزیں شیئر کریں. آگے اس کے بعد آ رہا ہے کوئی ملک میں پولز ہو رہے ہیں, الیکشنز ہو رہے ہیں, تو لوگوں کو اس وقت آپ سیاسی شعور کی کوئی چیز دیں کہ اصل بندے کو سلیکٹ کرنے کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ایز اے فیملی. اس کے بعد دنیا میں اولمپکس ہو رہے ہیں, تو آپ بندے کو ان کو بتائیں کہ اولمپکس کی ہسٹری کیا ہے, اسپورٹس کیا ہے. تو اسی طرح جو سیکھنے کا عمل ہے, جو گھر میں ہوم اسکولنگ کا بھی, وہ بھی باہر جو ایونٹ ہو رہے ہیں اس سے سنک کرنا چاہیے. موسم برسات میں ہی رینی سیزن اور واٹر سیزن بتانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا نالج شیئرنگ کا.